جو بندہ بھی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 2، ایک کتاب شفا اس کا نام ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بندہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی یہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، جس کی برکت کی وجہ سے اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ کسی بھی پریشانی کے لیے یہ جو میں نے ابھی درود شریف پڑھا ہے اس کو 70 مرتبہ پڑھنے کا فرمایا کرتے تھے۔ کتنے اللہ والے تھے مولانا حسین احمد مدنی، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 18 سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دی۔ جو ظہر کی نماز کے بعد یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھے گا، 3 چیزیں، کبھی مقروض نہیں ہوتا، جو قرض ہیں وہ جلد ادا ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ درود شریف بھی چھوٹا سا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد عدد خلقک، اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا وصل علی محمد فی اوسط کلامنا وصل علی محمد فی آخر کلامنا۔ ہو لاکھوں درود و سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو، دیا پیام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرے معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ میں اس چینل کے ذریعے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے ذریعے اپنی تمام قسم کی ضروریات کو ہم کیسے پورا کریں، خواہ وہ ضروریات دنیاوی زندگی کے متعلق ہوں یا اخروی زندگی کے متعلق ہوں، ان تمام قسم کی حاجتوں کو ہم درود شریف کے ذریعے سے کیسے حل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، پس میں آپ پر کتنا درود بھیجا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں کا چوتھا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا آدھا حصہ کر دوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کافی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ درود ہی تمہارے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمام گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت میں نے آپ کے حضرات کے سامنے رکھی، اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو دیکھیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ دعاؤں کا جتنا بھی وقت ہے وہ درود پڑھنے پہ گزارو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر
بہتر ہے دنیا کے حساب سے بھی آخرت کے حساب سے بھی۔ دنیا میں تمہاری تمام ضرورتیں حاجتیں اس درود شریف کی برکت سے حل ہو جائیں گی اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، مطلب آخرت کا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑھے گا۔ اب بتائیں، ایک درود شریف کے پڑھنے سے ہماری دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں، ہماری آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اب یہ ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جو کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی۔ آپ جتنا وقت دعاؤں کے لیے خاص کرنا چاہتے ہیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آپ وہ صرف درود شریف ہی پڑھتے رہیں۔ اللہ کی ذات دلوں کے بھید کو جانتی ہے، اس کی برکت سے جو آپ کی پریشانی ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیں گے۔ میں نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا ہے؟ اس لیے شروع کیا ہے، آج کل دنیا میں پریشانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، جس بندے سے پوچھو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، غم ہی غم ہے، ایک داستان غموں کی اتنی زیادہ شروع ہو جاتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور پھر لوگ پوچھتے ہیں اس کے لیے ہم کون سا وظیفہ کریں، کون سی پڑھائی کریں، اور اس میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن شریف کی پڑھائی بھی صحیح الفاظ کے ساتھ نہیں کر سکتے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہوئے، پھر پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، ہر چیز نے ہمارے گھروں میں ڈیلے ڈال لیے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا صبح اٹھتے ہی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں قرآن کی تلاوت میں لگ جاتی تھی، اور صبح ہوتے ہی تہجد کی نماز کے وقت ہماری مساجد آباد ہوتی تھی قرآن پاک کی تلاوت سے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں، تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں، ان لوگوں کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی تھی، ان کی ضروریات ہی نہیں تھی، تھوڑا بہت جو ان کی کھیتی باڑی سے ہوتا تھا یا اور کوئی ذریعہ معاش تھا، اس سے پورے گھر کا مہینے کا خرچہ چل جاتا تھا، سال بھر کا خرچہ چل جاتا تھا، نہ ان کو رزق کی تنگی کی پریشانی اور نہ ہی وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ رزق بھی جو ملتا تھا اللہ کی ذات اسی میں ان کا گزارا کروا دیتی تھی، اور پریشانیاں تو آتی ہی نہیں تھی، ڈاکٹروں کے پاس، ہسپتالوں میں یا کسی اور جگہ ان کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ خیر، یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب ایمان والے قرآن کے نزدیک تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی تھی، اپنی زبانوں سے ہر وقت سچ بولا کرتے تھے۔ اب معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے، اب معاشرہ قرآن کی بجائے موبائل کو اٹھا کے بیٹھ گیا، اب معاشرہ قرآن کی بجائے گپوں کو وقت دینا زیادہ پسندیدہ ان کا مشغلہ ہو گیا ہے۔ دوستوں کی محفلوں میں، مسجدوں میں جانے کی بجائے دوستوں کی محفلوں میں جانا پسند کرتے ہیں، اس لیے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ اب ان پریشانیوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، میں آپ کو درود شریف کے ہی ذریعے تمام پریشانیوں کا حل بتاؤں گا، کیونکہ میرا ایمان ہے اور تمام مسلمانوں کا ایمان اور یقین کامل ہے اور ہونا چاہیے، ہر تکلیف اور آزمائش اور سہولت اور خوشی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بھی سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی کیفیت کو بھی پیدا کیجئے، جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے ہر وقت یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی پوچھے کیسے حالات ہیں، الحمدللہ، کوئی پوچھے کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، الحمدللہ، زبانوں پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے، بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی اس وقت جب ہم اللہ کا زبان سے، دل سے، دماغ سے شکر ادا کیا کریں گے، اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء امت کے اس بات پر اتفاق
ہے کہ جتنا قرب مع اللہ آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے ملتا ہے، اتنا کسی اور ذریعے کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اللہ کا قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت جلدی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے جتنے بھی طریقے قرآن و سنت یا اجماع امت اولیاء الزام سے منقول و منسوب ہیں، ان تمام طریقوں میں سب سے مضبوط اور جلدی اللہ رب العزت سے ملانے والا اور اللہ رب العزت سے اپنی بات منوانے والا طریقہ اور دعاؤں کو بارگاہ الہی میں مقبول و منظور کرنے والا، ایمان والوں کی تمام پریشانیوں کو ختم کرنے اور مشکلات سے نجات دلانے اور تمام بیماریوں سے شفا یابی کا مجرب نسخہ، مال بڑھانے کا عمل، کاروبار اور تجارت میں برکت لانے والا عمل اور اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بننے والا عمل، دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی کامیابیوں والا مجرب وظیفہ وہ درود شریف پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ آپ درود شریف کے ذریعے سے دونوں جہانوں کے خزانوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں اور تمام پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ سب کیسے کرنا ہے، درود شریف کو کیسے پڑھنا ہے، کس وقت اور کتنی تعداد میں، اور آپ حضرات کے اطمینان قلب کے لیے بڑی بڑی ہستیوں نے اپنے ہر قسم کے مسائل کو درود شریف کے ذریعے کیسے حل کیا ہے، ان کے واقعات اور خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یہ سب اس کے علاوہ اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو میرے اسی چینل پہ سننے کو، سمجھنے کو، سیکھنے کو ملے گا۔ آپ حضرات اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر سبسکرائب کروائیں۔ بہرحال ایمان کمزور نہ ہونے دیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ لہذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے، اگر نمازوں کی پابندی نہیں، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجیے۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ درود شریف کے ذریعے سے ہم کیسے اپنے تمام مسائل کا حل کرتے ہیں۔ آپ ایک حدیث سنیں پھر سمجھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ گویا کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، خواہ کسی بھی صورت میں ہو، جبکہ ہمارے محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں جہنم کی مہیب گھاٹیوں سے نکال کر جنت کی حسین وادیوں کی پہچان کروائی، اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور نفع اور نقصان کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی۔ ان کا کم از کم حق یہ بنتا ہے کہ ہم انہیں دن کے کچھ حصے میں ضرور یاد کریں، اور اس کا بہترین طریقہ درود شریف ہے۔ اس کی تلاوت کر کے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ کی بنیاد پر ہدیہ بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا بلکہ ہماری کئی دنیاوی پریشانیوں سے بھی ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا ہے، درود شریف ایمان کا جزو ہے، اس کے ذریعے سے جہنم سے خلاصی اور جنت کی بشارت نصیب ہوتی ہے اور ہر طرح کی کامیابی کا ضامن ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ جو اپنی دعاؤں اور اوراد کے بدلے ہر وقت درود پڑھتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کی تمام امور میں کفایت کی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، بے حساب حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود شریف نور ہے جس سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، دل کا زنگ اور نفاق دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، غیبت سے روکتا ہے۔ غرض دین اور دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا نفع بخش عمل ہے کہ کوئی عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ بہرحال میری بات لمبی نہ ہو جائے، مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے چند درود شریف کے فضائل اور برکات جو علماء اکرام نے لکھے ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفصیلاً انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں انشاءاللہ
انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت 22ویں پارے کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے جو بندہ بھی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 2، ایک کتاب شفا اس کا نام ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بندہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا، جس کی برکت کی وجہ سے اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے مرتبہ اس درود شریف کی برکت سے عطا کیا۔ نمبر 3، صلی اللہ علی محمد وجزاہ عنا ما هو اہلہ، جو شخص یہ درود شریف پڑھ لے تو 70,000 فرشتے 70 دن تک اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ نمبر 4، اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذکرہ الف مرۃ، جو شخص یہ درود شریف پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام درود شریف پڑھنوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، جو شخص اس درود شریف کو کسی بھی مشکل وقت میں، کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت ہے، 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرمائیں گے اور مصیبت کو ٹال دیں گے۔ وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کسی بھی پریشانی کے لیے یہ جو میں نے ابھی درود شریف پڑھا ہے اس کو 70 مرتبہ پڑھنے کا فرمایا کرتے تھے۔ کتنے اللہ والے تھے مولانا حسین احمد مدنی۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 18 سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دی ہے، بہت اللہ والے تھے۔ یہ کہتے ہیں 70 مرتبہ یہ والا درود شریف جو بھی پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہو جائیں گی۔ نمبر 6، ظہر کی نماز کے بعد یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے والے کو 3 باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کبھی مقروض نہیں ہوتا، جو قرض ہے وہ جلد ادا ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ 3 چیزیں جو ظہر کی نماز کے بعد یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھے گا، 3 چیزیں، کبھی مقروض نہیں ہوتا، جو قرض ہے وہ جلد ادا ہو جائے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ درود شریف بھی چھوٹا سا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ نمبر 7، ہر درد اور بیماری دور ہونے کے لیے اول آخر یہ جو ابھی میں درود شریف پڑھ کے بتانے والا ہوں اس کو پڑھ لے بسم اللہ کے ساتھ، سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر دم کریں، ساری تکلیف دور ہو جائے گی، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ نمبر 8، جو شخص نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ بطور وظیفہ پڑھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے اور اسے پورے دن میں خیر و برکت اور دینی و دنیاوی دل جمی نصیب ہوگی اور اس کا کوئی کام ضائع نہیں ہوگا، وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ ذاکرون وکلما سہا عنہ الغافلون وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نمبر 9، اس درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی روزی میں برکت نصیب کرتے ہیں اور صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ درود شریف کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ نمبر 10، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ درود شریف پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اولاد کو باعزت رکھیں گے، عزت والی زندگی دیں گے، عزت والی موت دیں گے۔ اللہم صلی علی سید العالمین حبیبک محمد وآلہ صلاۃ انت لها اہل وبارک وسلم کذالک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو
کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔